हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। आज हम आपके लिए जो पेपर लेकर आए हैं वो है एएसएफ एडी का पेपर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर, जो कि 2010 को कंडक्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि अहमद खान खरल ऑफ नीली बरवाज ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। फिर है कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन 1877 बाय रॉबर्ट क्लाइव अगेन। सो ये नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी गई थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन द एयर्स। सो ये दूसरी जंग अजीम जो है 1939 टू 1945 के दरमियान लड़ी गई थी। फिर है कि एडन इज़ अ पोर्ट ऑफ, तो एडन जो है ये यमन का पोर्ट है। हू ची मिन वाज द इंडिपेंडेंस लीडर ऑफ। सो हू ची मिन जो है ये वियतनामीज इंडिपेंडेंस लीडर था। फिर है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज इज इन। सो ये है रियाद में। द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज, तो श्रीलंका का ओल्ड नाम जो है वो सिलोन था। हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो ये जिनेवा में वाक़ है। फिर है कि डिमिट्री मेडवेडेव इज, सो ये रशिया का प्राइम मिनिस्टर था। फिर है कि एरिया वाइज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। सो एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है ये रशिया है। रशिया इतनी बड़ी है और रकबे के लिहाज से कि इसमें तकरीबन 8 टाइम जोन है। पाकिस्तान कितना बड़ा है, इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन इनमें एक टाइम जोन है। रशिया इतना बड़ा है कि वहाँ पर 8 टाइम जोन है। एंशिएंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम यानी बाजेंतीनी एम्पायर इज़ टुडे नोन एज। सो सही जवाब है इस्तांबुल। चाइनीज़ करेंसी इज़ नोन एज, सो इसको युआन कहते हैं। यूएन जनरल असम्बली मीट्स एवरी ईयर फॉर न्यू सेशन इन विच मंथ, तो ये सितंबर में मिलती है हर साल। द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा इज़, सो सही जवाब है हवाना। ईसीयू यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये तेहरान में है। फिर है कि अस्ताना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, सही जवाब है कजाकिस्तान। फिर है कि हुमायून्नामा वाज रिटन बाय, तो ये लिखा गया था गुलबदीन बेगम। अच्छा, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अगरतला सिटी वाज मेड फेमस इन 1968 और कॉन्स्पिरेसी केस इज़ लोकेटेड इन। सो अगरतला सिटी जो है ये इंडिया में वाक़ है और यहाँ पर एक मशहूर जो है अगरतला कॉन्स्पिरेसी जो वाक़ है वो भी हुआ था 1968 में। ये शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़, फिर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी उन पर चला था। फिर है कि कामरान्स बाड़दरी इज़ इन लाहौर इज़ नेम आफ्टर, तो ये हुमायूं के ब्रदर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर है कि अल्लाह इनायतुल्लाह मशरिकी वाज द फाउंडर ऑफ, सो ये खाकसार मूवमेंट के फाउंडर थे। फिर है कि इन 1867 विच डिस्प्यूट लेड द फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन इंडिया। सो वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। It was after the Urdu-Hindi controversy that Sir Syed Ahmad felt that the two nations could not live together. फिर है कि 1886 में सर सैयद अहमद खान फाउंडेड, सो उन्होंने मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो बुनियाद रखी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर है कि एट द टाइम ऑफ बंगाल्स पार्टीशन इन 1905 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। फिर है कि हु लीड द शिमला डिपुटेशन ड्यूरिंग मीटिंग विद गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटू इन 1906। इसका सही जवाब है सर आगा खान। सर आगा खान ने डिप्यूटेशन को हेड किया था। द ईयर 1916 इज़ सिग्निफिकेंट ड्यू टू, सो यहाँ इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस साल लखनऊ पैक्ट जो है वो पेश किया गया था। फिर है कि गांधी इमर्ज्ड एज अ टॉप नॉच लीडर इन इंडिया आफ्टर, तो सही जवाब है खिलाफत मूवमेंट। मोंटेगू चिल्म्स फॉर रिफॉर्म्स वर अनाउंस इन, सो सही जवाब है 1919। फिर है कि हु प्रिजाइडेड ओवर इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930, सही जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इन्होंने इलाहाबाद सेशन की जो है सदारत की थी। फिर है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर लॉर्ड माउंटबेटन, सो सही जवाब है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन से पहले गवर्नर जनरल थे। फिर है कि विच ऑफ देम अराइव्ड इन इंडिया इन 1942, सो सही जवाब है क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1942।
پھر ہے کہ who is considered to be the chief architect of 1956 constitution. سو صحیح جواب ہے چودھری محمد علی. چودھری محمد علی جو ہے وہ 1956 constitution کے چیف آرکیٹیکٹ تھے. پھر ہے کہ before elevation as governor general in 1951 مسٹر غلام محمد واز. سو یہ فائنانس منسٹر تھے. ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے that he tricked خواجہ نظام الدین to become the prime minister and leave the governor general seat to him. اسی طرح سے خواجہ نظام الدین جو ہے وہ سیکنڈ گورنر جنرل بھی بنے اور سیکنڈ پرائم منسٹر بھی. پھر ہے کہ the hierarchical structure of the basic democracies introduced by President ایوب خان was. سو یہ ایک 5 tier سسٹم تھا. ٹائر کا مطلب جتنی وہاں پر ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا سیڑھی کی طرح, جیسے کہ پہلے نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے, پھر پروونشل ہوتی ہے, پھر ڈسٹرکٹ ہوتی ہے, پھر تحصیل ہوتی ہے, پھر ویلیج ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ٹائر ہے. سو اس کا جو ایوب کا جو گورنمنٹ بی ڈی سسٹم تھا یہ 5 ٹائر سسٹم تھا. اچھا, ڈیورنگ دا 1965 وار دا فورن منسٹر آف پاکستان واز. سو ایف ایم پاکستان جو تھے یہ زیڈ بھٹو تھے, یعنی ذوالفقار علی بھٹو. اگرتلہ کانسپریسی کیس واز لانچ ان. سو اس سے پہلے ایم سی کیوز آ چکا ہے, 1968 میں یہ کیس ہوا تھا اور اس کے نشانے پر کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان. Which political party of Pakistan was established on 30 November 1967. سو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ مارز وجود میں آئی. On 20 December 1971 who became the president of Pakistan. سو یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. پھر ہے کہ اکارڈنگ ٹو لینڈ ریفارمز آف 1972 the ownership of irrigated land restricted to. سو یہ ریسٹرکٹ کر کے 150 ایکڑز جو ہے یہ رکھی گئی تھی. پھر ہے کہ the title of the Stanley Wolpert's book on ذوالفقار علی بھٹو. تو اسٹینلی وولپرٹ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے زلفی بھٹو آف پاکستان. پھر ہے کہ ڈیورنگ دا اینٹی گورنمنٹ موومنٹ آف 1977 who was the president of PNA. سو پی این اے کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر خان تھے. پھر ہے کہ دا پانڈا belongs to the same family as that of. سو یہ بیئر کی جو فیملی ہے اس کو بلونگ کرتا ہے. یہ فیملی وہ بایولوجیکل نومنکلیچر والی ہے کہ جیسے پہلے اسپیشی ہوتی ہے, پھر جین ہوتی ہے, پھر فیملی ہوتی ہے, تو یہ وہ والی فیملی ہے. سو پانڈا comes in the same family as that of bear. پھر ہے کہ which among the following South Asian countries has the highest population density. سو it is India. انڈیا کی جو ہے پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے. The unit for measuring electric current is. اس کو آپ میجرنگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میجرنگ بھی پڑھ سکتے ہیں. The unit for measuring electric current is. تو یہ یونٹ جو ہے یہ ایمپیئر ہے, اس کو ایمپیئر کے ذریعے اس کی پیمائش ہوتی ہے. The requirement that people select mates outside certain groups. اس کو ایکزوگیمی کہتے ہیں. Jean Piaget's theory explaining how children's thought progresses through 4 stages. سو یہ تھیوری کو cognitive theory of development بھی کہتے ہیں. How many canals start from Swat river. سو یہ ہے صحیح جواب 2. پھر ہے کہ how many canals take off from کوٹری بیراج. اس کا صحیح جواب ہے 4. پھر ہے کہ حویلی بہادر شاہ ہیڈ ورک از بلٹ آن ان دا ریور. سو یہ چناب پر بنایا گیا ہے یعنی تعمیر ہوا ہے. گتون ڈیم از لوکیٹڈ ان. سو یہ جو ہے پاناما میں واقع ہے. which is the oldest organization of the world. سو oldest organization of the world جو ہے یہ لیگ آف نیشن ہے, اور لیگ آف نیشن جو ہے یہ ووڈرو ولسن جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کی جو برین چائلڈ ہے یہ اس کا نتیجہ تھا, یعنی اس کی برین چائلڈ ہے. انہوں نے وہ 14 پوائنٹس پیش کیے تھے, پھر اس کے بعد لیگ آف نیشن بنی. لیکن دا آئرنی از دیٹ although انہوں نے اس کو بنایا تھا, ایک فریم ورک دیا تھا, اس میں مدد کی تھی, لیکن پھر خود ان کو کانگریس سے اجازت نہیں ملی کہ وہ امریکہ کو بھی اس کا پارٹ جو ہے وہ بنا سکے. سو دا کریکٹ آنسر از لیگ آف نیشنز. پھر ہے کہ ہو از کالڈ فادر آف کمپیوٹر. سو یہی صحیح جواب ہے چارلز بیبیج. چارلز بیبیج جو ہے یہ کمپیوٹر کے جو ہے بانی ہے. ویئر ڈیز اینڈ نائٹس آر ایکول آل دا ایئر. سو یہ نائروبی ہے. نائروبی میں ڈیز اور نائٹ جو ہے یہ ایکول ہوتے ہیں. نائروبی جو ہے یہ کینیا میں واقع ہے.
where Jhelum and Chenab rivers meet. So Jhelum and Chenab river جو ہے یہ تریمو کے مقام پر ملتے ہیں. اچھا پھر ہے کہ ریڈ سی اینڈ میڈیٹرینین سی آر کنیکٹڈ بائی. سو ان کو جو جوڑتی ہے وہ ہے سوئس کنال. سوئس کنال جو ہے یہ ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتی ہے. پھر ہے کہ وچ کراپ از دا لانگیسٹ اکارڈنگ ٹو دا پیریڈ بٹوین کلٹیویشن اینڈ ہارویسٹ. سو صحیح جواب ہے شوگر کین. شوگر کین جو ہے یہ ایک واٹر ایکسٹینسو کراپ بھی ہے, یعنی یہ پانی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. When did Egypt send its first Islamic satellite in space? تو صحیح جواب ہے 2008. The center of Tamil Nadu of Sri Lanka is. So صحیح جواب ہے Jaffna. Etymology is the science or study of. So یہ ہے words. Etymology is the science or study of words. پھر ہے کہ Daravar Fort is located in the area of. So صحیح جواب ہے بہاولپور یا پنجاب. پھر ہے کہ لاہور فورٹ اینڈ اٹک فورٹ ور کنسٹرکٹڈ بائی. سو یہ اکبر نے تعمیر کرائی تھی. پھر ہے کہ دا اسٹریٹ آف ملاکا سپریٹس. تو اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کو سپریٹ کرتی ہے. پھر ہے کہ بیفور انڈیپینڈنس ایسٹ ٹیمور واز دا پارٹ آف. سو یہ انڈونیشیا کا پارٹ تھا. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ انٹر ایریا. سو انٹر ایریا کا مطلب ہے امنگ ادر تھنگس. یہ انگلش ورڈز میں جنرلی یوز ہوتا ہے. بیفور انڈیپینڈنس کوسوو واز دا پارٹ آف. سو کوسوو جو ہے یہ سربیا کا پارٹ تھا. صحیح جواب ہے سربیا. اے ڈرائی لیک بیڈ فاؤنڈ ان ڈیزرٹ از نون ایز. سو اس کو پلایا کہتے ہیں. وٹ از دا نیم آف روم ایئرپورٹ اٹلی. سو اس کا صحیح جواب ہے لیونارڈو ڈیونچی ایئرپورٹ. وچ از دا بگیسٹ فریش واٹر لیک ان دا ورلڈ. صحیح جواب ہے لیک سپیریئر. The world busiest inland waterways is. So یہ ہے سینٹ لارنس واٹر وے. Which is the largest animal in the world. So یہ بلو ویل ہے, کیونکہ بلو ویل جو ہے یہ ایک میمل شمار ہوتا ہے. The slump in business made Habib Bank bankrupt. So ابھی یہ ہے کہ ان ورڈس کے ہم نے synonyms اس میں لکھنے ہیں. So slum کا جو synonym ہے وہ یہاں پر جو فٹ بیٹھتا ہے وہ ہے failure. So the failure in business made Habib bankrupt. پھر ہے کہ they feel that we should be fully aware of our own environment. So environment کے synonym surroundings. پھر ہے کہ the two brothers should not vie with each other but work in cooperation. So vie کا مطلب ہے compete. دوستو اس کی پروننسیشن جو ہے یہ ذرا مشکل ہے, لیکن اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے, کیونکہ وائی اور وائی کا جو ہے ایک بہت زیادہ قریبی جو ہے پروننسیشن بہت ملتی ہے, لیکن اس کو آپ نے کبھی بھی ایک جیسا نہیں پڑھنا. وائی جو ہے یہ کمپٹیشن کے معنی میں آتا ہے, اور وائی کا تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. پھر ہے کہ دا ریبلس ریٹرن ہوم انڈر این ایمنیسٹی. سو ایمنیسٹی جو ہے یہ جنرل پارڈن کو کہتے ہیں. پاکستان میں جنرل ایمنیسٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے گرانٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ یعنی عارف علوی صاحب. پھر ہے کہ دا شپ واز کاٹ ان دا ٹیمپسٹ اینڈ آل بٹ دا کیپٹن ور ڈراؤنڈ. سو ٹیمپسٹ جو ہے وائلنٹ اسٹارم یعنی طوفان. ہی از جسٹ ڈیبلنگ ان پالیٹکس ٹو پروموٹ ہز بزنس انٹرسٹ. سو ڈیبلنگ مینس پارٹیسپیٹنگ, کسی کا حصہ بننا یا کسی چیز میں مشغول ہونا. My philosophy lecturer is unfailingly bombastic. So bombastic, pompous. پھر ہے antonyms. So پہلا ورڈ ہے hegemony. So اس کا antonym domination. پھر ہے encumbrance. So اس کا ہے burden. پھر ہے کہ surreptitious. تو اس کا antonym ہے secret. پھر ہے کہ capitulate. So اس کا ہے surrender. پھر ہے hawk. سو پلیج. پھر ہے ڈائنامک. سو ایکٹیو. پھر ہے ہیریٹیکل. سو امپیس. پھر ہے آبڈیوریٹ. تو پھر جواب ہے ایڈامنٹ. پھر ہے کہ ایڈورسٹی. سو پراسپیریٹی. پالٹری ورتھ وائل. ڈورسل پیریپرل. ویگ ڈیفینٹ. سپروائز مینس ڈائریکٹ. magnanimous selfish. culminate abort. amenable stubborn.
اچھا پھر یہ ورڈس ہے، اس میں بھی ہم نے اینٹونیم جو ہے وہ پٹ کرنے ہیں سینٹینس کے حساب سے. سو یہ ہے کہ ون شوڈ نیور بی ریکلیس ان ہز ڈیلنگس ود ادرس. سو ریکلیس کا کیئرفل. ہز شارٹ put pointed speech was applauded by all section of the audience. So applauded کا مطلب تعریف. So اس کا ہے disapproved antonym. پھر ہے کہ doctor advised us to give him wholesome nutrition. So اس کا antonym ہے sickly. wholesome nutrition کا یہاں پر معنی ہے کہ اس کو پوری غذا دی جائے. So اس کا antonym sickly. اچھا he is a good fellow but what I dislike is his reckless handling of things. سو ریکلیس بے پرواہی، لاپرواہی، غیر ذمہ داری. سو اس کا اینٹونم ہے cautious. her vivacity attracted everybody. سو اس کا اینٹونم ہے apathy. پھر ہے کہ vanity never pays in the long run. سو اس کا اینٹونم ہے humility. humility عاجزی کو کہتے ہیں. unlike his brother he is flat and flabby. فلیبی، چبی یہ سبھی استعمال ہوتے ہیں نا. سو یہ موٹے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا اینٹونیم ہے اسکینی. پھر ہے his urban attitude won him many friends. سو اس کا اینٹونیم ہے rustic. rustic روکھا سوکھا یا سخت. اچھا جی، تو اسی کے ساتھ ہمارا پیپر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش جو ہے یہ ایک بار پھر پسند آئی ہے. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اس بار بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ وہ بھی جو آنے والا ٹیسٹ ہے، چونکہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے پیز 1 کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دی ہے اور ڈیٹس بھی جو ہے وہ جلدی ہی اناؤنس ہو جائیں گے. سو تاکہ اس کو شیئر کرے تاکہ وہ بھی ان پاس پیپر سے مستفید ہو سکے اور آنے والے ٹیسٹوں میں وہ اچھا سکور کر سکے. سو بس آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے اگلی بار اگلے پیپر کے ساتھ اور بہت سارے MCQs کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے. اللہ حافظ. سی یو سون ود نیکسٹ پیپر انشاءاللہ.